ہدایت کے پھول کے سامعین کرام، السلام علیکم۔ رمضان کی اہمیت و فضیلت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں فرمایا، اے لوگو سنو، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت بڑا اور مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب کی چیز ٹھہرایا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا، اور ایسے روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزہ دار کے ثواب سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کروائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر موقوف نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس پر بھی یہ ثواب مرحمت فرما دیں گے، اس کے سارے گناہ بخش دیتے ہیں۔ جو شخص اس مہینہ میں اپنے غلام نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی مغفرت فرما دیں گے اور آگ سے آزادی عطا فرمائیں گے۔ اس مہینہ میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کراتے ہوئے پانی پلائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم معمول قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنا بھی تھا۔ رمضان المبارک کو قرآن کریم سے خصوصی نسبت ہے کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ جس طرح دوسری نیکیوں کا اجر اس ماہ میں 70 گنا ہو جاتا ہے، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اجر بڑھ جاتا ہے۔ اگر عام دنوں میں قرآن کریم کی 1 حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں تو رمضان میں 70 گنا اضافہ کے ساتھ 1 حرف کی تلاوت پر 700 نیکیاں نامہ اعمال میں درج ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کے کاموں میں لوگوں سے بہت زیادہ سبقت لے جانے والے تھے، خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس ماہ میں ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، لیکن جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ذکر و اذکار کی تسبیحات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ کثرت ذکر کے ساتھ اس ماہ میں دعائیں بھی خوب اہتمام کرتے۔ سوائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی اس ماہ کی فضیلتوں برکتوں سے اپنے دامن کو بھر لینا چاہیے۔ ان انوارات اور فیضانات سے اپنے قلب کو منور کر لینا چاہیے تاکہ روز محشر ہمیں بھی صامعین، ذاکرین اور خاشعین کی صفوں میں جگہ مل سکے اور نبی آخر الزماں کی شفاعت نصیب ہو سکے۔ آمین یا رب العالمین۔